نہیں علیحدہ نہیں بنائی، جمعیت مجاہدین کا امیر بنا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، سمع منا شیئا، جس نے ہم سے حدیث سنی، فبلغہ، اور اس کو پہنچائی، کما سمعہ، جیسے اس نے سنی تھی، فرب مبلغ، بسا اوقات جن کو پہنچائی جاتی ہے حدیث، اوعلہ، وہ زیادہ حق حدیث کا ہوتا ہے، من سامعین، اس صحابی سے جو مجھ سے سن رہا ہوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، بغیر تحقیق کے حدیث میری طرف منسوب نہ کرو، الا ما علمتم، مگر جس کو تم جانتے ہو، جو جھوٹ بولے گا علی مجھ پر عمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے تیار کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ، جو قرآن کی تفسیر رائے سے کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ تیار کرے اپنے ٹھکانہ جہنم سے۔ وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم، جو توجیہ قرآن کا کرے گا بغیر علم کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ تیار کرے اپنا ٹھکانہ دوزخ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ، جو تفسیر قرآن کا عقل سے کرے گا، فاصابہ، اور صحیح کرے گا، فقد اخطأ، اس نے بھی غلطی کی، کیونکہ ایک دو جگہ تفسیر بالعقل صحیح کرے گا، آخر عقل پھسل جائے گی، غلط تفسیر کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن، جھگڑا قرآن میں کفر کفر ہے، کہ ایک کہے ابراہیم قرات ہے، کہتے ابراہیم ہے، ایک کہتے ابراہیم ہے، یہ نہ لڑو، یہ تمام قراءت کا ایک حکم۔ سمع النبی علیہ السلام قوما، حضور نے قوم سے سنا، یتدارؤون فی القرآن، جو قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، فقال انما ہلک من کان قبلکم، ہلاک ہو چکے ہیں یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے، بہذا، اس اختلاف کی وجہ سے، ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، اس نے بعض کتاب اللہ کو بعض کے ساتھ ٹھکرایا، یعنی مصنوعی تعارض پیدا کیا، حالانکہ وَإِنَّمَا أُنزِلَ کتاب اللہ، خدا کی کتاب اترتی ہے، یصدق بعضہ بعضا، بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہے، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، مت جھٹلاؤ بعض آیات کو بعض کے ذریعہ، فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ فَقُولُوا، جو جانتے ہو وہ بیان کرو، وَمَا جَهِلْتُم، جو نہیں جانتے، فَكِلُوهُ، اس کو سپرد کرو، إِلَى عَالِمِهِ، خدا کو، کلو ہے نا، کاف کا کسرہ ہے، فَكِلُوهُ، وہ خدا کی سپرد کرو۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اتارا گیا ہے 7 قراءات پر، 7 قراءات پر، 7 قراءات سے مراد 7 لغات ہیں، 7 لغات ہیں، قریش ہے، توے ہے، حوازن ہے، آل یمن ہے، ثقیف ہے، حذیل ہے، بنی تمیم ہے، ہر ایک کے عربی کا لہجہ الگ تھا، جیسے پشتو میں کوہاٹ کا الگ ہے، بنو کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پشاور کا الگ ہے، سوات کا الگ ہے، ایک ہی زبان تھی عرب کی، لیکن اس کے اندر یہ 7 لغات موجود ہیں۔ یہ حاشیے پر یہ 7 قبیلوں کا ذکر ہے، حاشیہ 9 پر، یہ مجھے پھر لکھ کر کے دے۔ انزل القرآن، قرآن اتارا گیا 7 لغات پر، لکل آیت منہا ظاہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی، ولکل حد مطلع، اور ہر علم کی منتہا ہے سوا علم خداوندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ، علم 3 چیزوں کا ہے، آیات محکمہ کا، سنت قائمہ کا، اور فریض عادلے کا، وما کان سوا ذلک، ان 3 کے علاوہ جو علوم ہے وہ فضل، وہ مستحب ہے، جو حاصل کرے گا ثواب ملے گا، نہ کرے گا گناہ ملے گا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر، تقریر نہیں کرے گا مگر بادشاہ وقت، او مامور یا وہ آدمی جس کو بادشاہ حکم دے، ان دو کے علاوہ جو کرے گا تو او مختال وہ باغی ہوگا، وہ باغی۔ آپ یہ نہیں کہے کہ یہ تبلیغی باغی ہے، یہ خطیب باغی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ بھی نہیں ہے اور بادشاہ نے ان کو اجازت بھی نہیں دی ہے۔ یہ باغی اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ عوام نے ان کو منتخب کیا، اور مامور کیوں تقریر کر سکتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو منتخب کیا۔ تو تبلیغی اس لیے تقریر کرتا ہے کہ عوام نے منتخب کیا، تو یہ امیر کے درجے کے برابر ہے۔ مامور چونکہ ہے، مامور تو عوام کا نمائندہ ہے بالواسطہ امام، اور یہ تبلیغی بزرگ جو ہے یہ عوام کے نمائندے ہے براہ راست۔ ٹھیک ہے، شیرانی صاحب نے اسمبلی میں ملیانوں کو پکڑا تھا، کہنے لگا تم امیر ہو، انہوں نے کہا نہیں، تم کو امیر نے مامور بنایا، کہتے نہیں، کہنے لگا تم تو باغی کو جمعے کی تقریر کیوں کرتے؟ اتفاق سے میں اس میں پہنچا، میں نے کہا آپ نے مشکات بھی نہیں پڑھی ہے، یہ امیر جو ہے کیوں تقریر کر سکتا ہے؟ کیونکہ عوام نے ان کو چنا ہے، تو خطیب کو بھی عوام نے چنا ہے، تو یہ تو بادشاہ کے برابر کا واعظ ہے۔ کہتے اچھا، میں نے کہا ذلوا فاذلوا دربه په یو ټکی نه پیږي د خدای خار کا شین کار دی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم، آپ نے مجھ سے فتویٰ طلب کی اور میرا علم تھا، میں نے آپ کو غلط فتویٰ دیا، تو آپ کو جو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے تو اس کا گناہ علی من افتى، مفتی پر ہے۔ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیری فقد خانہ، آپ نے مجھے کہا میں جامع مسجد جاتا ہوں، بازار سے جاؤں یا شیرا والا باغ سے جاؤں، مجھے پتہ شیرا والا باغ میں ڈاکو ہے، میں نے کہا شیرا والا باغ سے جاؤ، یہ پرامن راستہ ہے، تو میں نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ ومن اشار علی اخیہ، جس نے اپنی مسلمان بھائی کو مشورہ دیا ایسے کام کا، یعلم کہ میں جانتا ہوں ان رشد بلائی فی غیرہ ہی دوسرے راستے میں ہے، فقط خانہ، میں نے مستشیر سے خیانت کی۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن الاغلوطات، ان سوالات سے جس میں مغالطہ ہے، جس میں میں نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم پیر بگاڑا کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اب وہ تو گھبرا گیا کہ میں کافر ہوں اس لیے جنازہ نہیں ہوتا، لیکن میں اندر سچا ہوں کہ پیر بگاڑا کے جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کے جنازہ نہیں ہوتا، یہ اغلوطہ ہے، مغالطہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض، تم فرائض کا علم سیکھو، اسی مراد علمی میراث ہے۔ والقرآن، تم قرآن سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو پڑھاؤ، فإنی مقبوض، مجھے اٹھایا جائے گا دنیا سے، لہذا علم نہ مرے، تم علم کی تدریس کرو۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ تھے، فشخص ببصری، اٹھایا اپنے آنکھ مبارک آسمان کی طرف، ثم قال، فرمایا ھذا اوان، یہ وقت ہے، یختلس فیہ العلم، جس میں اٹھایا جاتا ہے علم من الناس، لوگوں سے، حتی لا یقدر منہ علی شیء، لوگ علم کے ایک مسئلے پر قادر نہیں ہوں گے، سب جہال ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتا، یوشک قریب ان یضرب الناس، کہ طالب علم ماریں گے اکباد الابل، اونٹوں کے کروٹ رانوں سے۔ خر جب نہیں جاتا افغانی پر سوار ہوتا ہے تو وہ رانوں کو بجاتا ہے، خر کو مارتا ہے تاکہ تیز چلے، تو قریب ہے کہ ماری لوگ اکباد الابل، اونٹوں کے کروٹ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یطلبون العلم، یہ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہوں گے، فلا یجدون احدا، نہیں پائیں گے کسی کو زیادہ علم والا عالم مدینہ سے۔ اس سے مراد امام مالک ہے، یعنی امام مالک کے زمانے میں دنیا سے علم نافذ ہوگا، صرف مدینہ کی مسجد امام مالک کے پاس۔ وعنہ فیما عالم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامت، اللہ بھیجے گا اس امت کے لیے علی رأس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے بعد، من ایک توحیدی، یجدد لها دینها، جو ان کے لیے دین صاف کرے گا۔
یعنی صدی کی ابتدا سے لوگ توحید کے ساتھ شرک ملائیں گے، سنت کے ساتھ بدعت ملائیں گے، نیکی کے ساتھ برائی ملائیں گے اور دین میں ملاوٹ کرتے جائیں گے. جب 100 سال کا اخیر سال آ جائے تو نصف سے زیادہ دین کے ساتھ بے دینی خلط ہوگی. وہ مجدد آئے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا، کہے گا یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ کرو یہ چھوڑو، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ چھوڑو وہ کرو، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، بدی چھوڑو اور نیکی کرو. عن ابراہیم ابن عبد الرحمن العزری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم، نقل کرے گا اس علم کو من کل خلف، ہر ناکارہ سے، عدولہ نیک لوگ. بس اوقات استاد اتنا علم والا نہیں ہوگا جتنا علم والا شاگرد ہوگا. ینفون عنہ، وہ دور کریں گے اس علم سے تحریف الغالین، غلو کرنے والے کی تحریف، و انتحال المبتلین، اور غلط لوگوں کا لوٹ کسوٹ، و تاویل الجاہلین، اور جاہلین کی تفسیر بے رائے اس سے نکالیں گے. الفصل